اللہ الرحمن الرحیم وبما سبق من التحقيق ظهر أنه لا يختل حد الاسم جمعا ولا حد الحرف منعا بالأسماء اللازمة الإضافة مثل ذو وفوق وتحت وقدام وخلف إلى غير ذلك بأن معانيها مفهومات كلية. اس وقت یار مورب نہیں ہو فوق تحت قدام خلف بلاوی جی ایک مبنی تھوڑے ہی نہیں یار جی یا غیر منصرف نے جی أن معانيها مفهومات كلية مستقلة بالمفهومية ملحوظة في حد ذاتها لازمها تعقل متعلقاتها إجمالا وطبعا من غير حاجة إلى ذكرها. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر سبحان اللہ. خیر. سوال ہے اسم کی تعریف جامع نہیں، حرف کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں. سوال ہے اسم کی تعریف جامع نہیں اور حرف کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں. اسماء لازم الاضافت، اسماء لازم الاضافت اپنا معنی دلالت اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مضاف الیہ کے محتاج ہوتے ہیں. تو جب ہیں اسم معنی پر دلالت کرنے میں مضاف لازم الاضافت جو ہے دیسیو، تو وہ لازم الاضافت ہیں اپنے معنی پر دلالت کرنے میں غیر کے محتاج ہیں. تو جب غیر کے محتاج ہوئے تو اسم کی تعریف سے نکل گئے. ہیں اسم تعریف سچی نہیں آ رہی اور حرف نہیں ہے اور حرف کی تعریف سچی آ رہی ہے، تو اسم کی جامع نہ رہی، حرف کی دخول غیر سے مانے نہ رہی. ہاں جی شابہ جی. لازمات الاضافت یہ سوال ہے کہ اسم کی تعریف جامع نہ رہی اور اپنے افراد کو جامع نہیں، اپنے افراد کو جامع نہیں اور حرف کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں. یہ ہن جامع تے مانے ہونے دا کو معنی پتہ ہی ڈیم اتنے دو پلا نہیں ہے، ایک پل دا نا جامع تے ایک دا نا مانے، ایک پرا تے ڈب کول تے کرلے پاسے جی جی. اسماء لازمات الاضافت وہ کس طرح اسماء لازمات الاضافت، وہ اسماء جن کا استعمال ہوتا ہے جب استعمال ہوتے ہیں تو مضاف الیہ کے بغیر استعمال نہیں ہوتے، تو اب وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں غیر کے محتاج ہو گئے. جب غیر کے محتاج ہو گئے تو اسم کی تعریف سچی نہ آئی، کیونکہ اسم تو وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفس آ پر کے وہ معنی لفظ سے سمجھ آنے میں غیر کا نہیں ہوتا جی. اور حرف کی تو لہٰذا اسم کی تعریف جامع نہ رہی اور حرف نہیں ہے لیکن تعریف حرف کی تعریف سچی آ رہی ہے. کس طرح کہ حرف میں بھی تو غیر کی طرف احتیاجی ہوتی ہے کہ نہیں، تو ان میں بھی غیر کون مضاف الیہ. اس کا جواب دیا علامہ جامی اللہ رحمہ نے. فرماتے ہیں کہ پتر یہ جو پیچھے ابھی تحقیق گزری ہے نا، یہ جو پیچھے ابھی اس تحقیق کو سامنے رکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسم کی تعریف جامع ہے اور حرف کی تعریف مانے ہے. کیا کہ جی جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو پیچھے تحقیق گزر گئی ہے اس کو سامنے رکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسم کی تعریف جامع ہے اور حرف کی تعریف مانے ہے. سنیں اے شاباش جی. او بے خاشیہ ہوتے او بے ما صحابہ کا یعنی بس بب لازم آنے ان اسماء کے متعلقات کے تعقل کے اور ہونا ان کے معنی کا مستقلہ بالمفہومیت اور ہونا ان معانی کا مفہومات کلیہ
اور لازم ہے حرف کا حروف کا تعقل اپنے متعلقات کے ساتھ ان کے خصوصیات سمجھنے کے لیے، جیسا کہ عادت جاری ہے لہذا ان پر تعریف سچی نہ آئی۔ ہن ایندا تھوڑا جا معنی کرتے پھر اگاں لے انا کولو دلیل ہونی بھی کیویں سچی نہیں آئی۔ اور بسبب اس شے کے جو پہلے گزر گئی ہے۔ اے من کیڑا ہے؟ کیندا بیان ہے؟ کیڑا ماں؟ کتھے وے ماں ہے وے؟ یعنی تحقیق تو ما سابقہ کے ساتھ تحقیق سے ظاہر ہو گئی یہ بات کہ نہیں مختل یعنی نہیں ٹوٹی اسم کی تعریف جامع ہونے کے اعتبار سے اور نئی مختل حرف کی تعریف معنی ہونے کے اعتبار سے۔ کن کے ساتھ؟ اسماء لازمات الاضافت کے سبب یا ان کے ساتھ سندا پہ ہیں وہ کیڑے نہیں، جیسے زو یا ہمیشہ زو مالن ہوتا ہے، اور جیسے فوق کسے اتے ہوندا ہے کلا فوق نہیں ہوندا جی، اور جیسے تحت اور جیسے قدام اور جیسے خلف وغیرہ ذالک ہور بھی سندا پہ بھی اے جڑے نے نا اے جدوں بھی استعمال ہوندے نے تے کیویں استعمال ہوندے نے؟ اضافت کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے بغیر استعمال نہیں ہوتے۔ چلو جی، اچھا جی، سنیں ہی ہونے منع کرنا پھر اگلی انا دلیل پڑھیے۔ اور بسبب اس شے کے جو پہلے گزر گئی یعنی تحقیق ظاہر ہو گئی یہ بات کہ نہیں مختل اسم کی تعریف جامع ہونے کے اعتبار سے اور نہیں مختل حرف کی تعریف معنی ہونے کے اعتبار سے اسماء لازمات الاضافت کے ساتھ کن کے ساتھ؟ شابہ جیسے اور فوقا اور تحتا اور قدام اور خلف وغیرہ ذالک۔ اور ویکھو او بلاؤ جے او بالاسماء الاضافہ لازمہ بیان ہے خلل کا۔ اے بھی کتھوں خرابی آئی بھئی کیڑی جگہ تو سوال ہوندا ہے؟ بیان ہے خلل کا کہ ذو مثلاً اسم ہے باوجود کہ حرف کی تعریف سچی آتی ہے اس پر، اس لیے کہ ذو محتاج ہے دلالت کرنے میں اپنے معنی پر، اور ذو بمعنی صاحب تھے وہ مضاف الیہ مال مثلاً ضم کلمہ اخرى کی طرف، اور وہ کون ہے؟ تو جواب کی تقریر یہ ہے کہ معنی اس کا نہیں صاحب مال ذو کا بلکہ کلا صاحب شے مطلقاً، نہ کہ صاحب خاص شے مثلا فرس وغیرہ، اور یہ مفہوم ذو سے بغیر ضم شے کے سمجھ آ رہا ہے۔ اسی طرح فوق اور فوق شے وغیرہ الاخرہ کو دلیل آ رہی ہو مانا کر لی۔ ہن لے انا سے مانا سمجھے مطلب سمجھے، او جڑا ماں قبل کو سمجھ ہے وہ یہ جڑی پورا اور ٹلل ہے سمجھے جی۔ اس لیے کہ یہ جو اسماء ہیں ان کے معانی جویں او ابتدا دا معنی مفہوم کلی، اس لیے کہ ان کے معانی مفہومات کلیہ ہیں مستقلہ بالمفہوم ملحوظ فی حد ذاتہا ہیں، لازم ہے ان کو ان کے متعلقات کا سمجھنا اجمالاً اور طبعاً بغیر اس حاجت کے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ اور جی میں ابتدا واسطے آخر ابتدا کسے تھا تو ہونی ہے نا، میں استاد جی اتنے بیٹھا تو اتنے آواز ہی کو نہیں جاندی، لیکن ایک مطلقاً اسی طرح ذو
صاحب کسی شے کا، صاحب کوئی ہوئے، فوق کسی شے کے اوپر، تحت قدام شے سے، خلف مطلقاً سننا پہ، صاحب اوپر نیچے آگے پیچھے وغیرہ ذالک، اور بھی کچھ لفظ ہیں جی. تو یہ جو ان کے معنی ہیں یہ مفہومات کلیہ ہیں. کیا ہیں؟ یہ مستقل بالمفہوم ہے، ملحوظ فی حد ذات ہاں ہیں. سنیں ان کو، ان کے متعلقات بے کس شے کا ذو، بے صاحب کس چیز کا، اوپر کس چیز کے، نیچے قدام خلف، یہ جو ان کے متعلقات ہیں کس چیز، وہ ان کا تعقل اجمالاً اور طبعاً ہے. ان کا ذکر کرنا باعتبار وضع کے ساتھ ضروری نہیں ہے ان کا معنی سمجھنے کے لیے. سنیں ہی ایشا پاسے جی کیا کہ جی دلیل علامہ دلیل دیتے ہیں کہ ان کے معنی یعنی اسماء لازمہ اضافت، لازمات الاضافت، اسماء لازمات الاضافت، اضافت کے معنی مفہومات کلی ہیں. ان کے جو ہے نا یہ ان کے معنی جو ہیں مستقل ان کے معنی مفہومات کلیہ ہیں. ایک کو ساری وضاحت ہو رہی ہو کی مطلب مستقلہ بالمفہومیت ہے، یعنی کی مطلب کہ ان کا جو معنی ہے وہ ان سے سمجھ آنے میں مستقل غیر کا محتاج نہیں ہے، ملحوظ فی حد ذات ہاں ہے. جی ان کے متعلقات کا سمجھنا، تعقل اجمالاً لازم، ان کے لازم، ہاں لازم ہے ان کو کہ ان کے متعلقات کا سمجھنا اجمالاً اور طبعاً بغیر حاجت کے ان کے ذکر کی طرف، ان کی طرف ان کے متعلقات کہ کندے کولو اتے کندے کولو تھلے، او کندے کولو جڑا ہے نا ان دے اجمالاً کافی ہے، ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا اسم کی تعریف میں، اسم کی تعریف میں یہ داخل ہے. ہو گئے حرف کی تعریف سے یہ نکل گئے پلاوے، اس لیے کہ معانی ان اسماء کے مفہومات کلیہ ہیں. اور بے خود رو کیونکہ معنی ذو کا مفہوم کلی مستقل بالمفہومیت نظر آ رہے ہیں، ملحوظ فی حد ذات ہی لازم ہے اس کو اس کے متعلق کا تعقل، اور وہ کون ہے؟ مثلاً اجمالاً تے اس کے ساتھ ذکر کرنے کی. پس جب ہم نے سمجھ لیا ذو کا معنی تو پھر ہم سمجھ لیں گے اس کے متعلق کو بھی اجمالاً، برخلاف جو ابتدا خاص معنی ہے من کا، وہ نہیں سمجھ آتا جب تک اس کے ساتھ متعلقات ذکر نہ کرے. سنیں چلو جی مفہومات کلیہ ہیں، مستقلہ بالمفہومیت ہیں، کیا ہیں؟ ایشا سے سوال ہے کہ اگر یہ مستقل بالمفہوم ہے، اگر یہ تو پھر ان کو ترکیب میں مسند یا مسند لہ بنانا ٹھیک ہونا چاہیے. ان کو ترکیب میں لو کان کذالک لصح الاخبار ان فوق و تحت قدام، یا اخبار بہا، باوجود ہے کہ یہ سارے کیا ہیں ان کا ظرف والا معنی اور معنی کون ہے. تو اس کا جواب ہے ہم کہتے ہیں کہ مفہوم مستقل تو تقاضا کرتا ہے کہ یہ کیا بن جائیں، ان پر حکم لگے اور ان کے ساتھ حکم لگائیں جب حد ذات ہی ہوں. لہٰذا نئی قدا ان کے استقلال میں منع ہونا حکم علیہ بہی کا بما یارزہ، استعمال ان کا آگے لیکن سے سوال کا جواب آ رہا ہے، استعمال ان کا چونکہ اضافت کے بغیر نہیں ہوتا اس لیے یہ ظرفیت والے معنی دیتے ہیں، مفعول فی بنتے ہیں، ترکیب میں محکوم لہ اور محکوم بھی
یہ صرف استعمال کی وجہ سے، ذاتی طور پر ان میں صلاحیت تھی کہ یہ کیا بنے، اے مطلب ہے، تو وہ استعمال کی وجہ سے نہیں بن سکتے جی اس لیے کہ ان اسماء کے وہ بندہ چنگا سی وہ انہاں نال رلیا تے اندا بیڑا غرق ہویا جڑے یہ جڑا دے جی یہ مطلب ہویا جی اس لیے کہ سنیں منت کرنا جی تو کردا پے چل اس لیے کہ ان اسماء کے معانی مفہومات کلیہ ہیں، مستقلہ بالمفہومیت ہیں، ملحوظ فی حد ذاتہا ہیں، لازم ہے ان کو ان مفہومات کلیہ کو کے متعلق لازم ہے ہاں دا بھی تو معنی کرنا لازم ہے ان مفہومات کلیہ کو ہاں ہوں ہاں اگلے آ تو واپس آؤ ان کے متعلقات کا تعقل اجمالاً اور طبعاً بغیر حاجت کے ان کے ذکر کی طرف ان کے متعلقات کے ذکر کی طرف ہاں جی شابت جی اس لیے کہ ان کے معنی مفہومات کلیہ ہیں، مستقلہ بالمفہومیت ہیں، ملحوظہ فی حد ذاتہا ہیں، لازم ہے ان کو ان مفہومات کلیہ کو ان مفہومات کلیہ کے متعلقات کا تعقل اجمالاً اور طبعاً بغیر حاجت کے ان کے ذکر کی ان کے او متعلقات کے ذکر کے لیکن لما جارت العادت باستعمالها فی مفہوماتها مضافة الى او مضافہ کی ہویا مضافة او دعا دو زواد نہیں مضافة الى متعلقات پھر متعلقات متعلقات مر گئے سے مہینہ ہو گیا سر کھپاندے لأنها الغرض من وضعها لازم ذکرها لفهم هذه الخصوصیات لا لأجل فهم اصل المعنى فهي دالة على معانيها معتبرة في حد أنفسها لا في غيرها فهي داخلة في حد الاسم لا في الحرف اچھے سوال ہے اس کا جواب کیا ہے سوال یہ ہے کہ جب یہ مفہومات کلیہ ہیں مستقلہ بالمفہومیت ہیں تو پھر حضرت کبھی اکیلے بھی تو استعمال ہو کر ہمیں دکھائیں جدوں کوڈی کھڈان لے جاؤ اتھے تلک پیندے نے انج کیوں ہوندا ہے جی سوال ہے کہ یہ مفہوم اگر یہ جو اسماء لازم والاضافت ہیں ان کے معانی مفہومات کلیہ ہیں ملحوظ فی حد ذات ہی ہیں تو پھر یہ اکیلے بھی تو استعمال ہونے چاہیے حالانکہ بغیر مضاف لے کے استعمال نہیں ہوتے پھر انج کیوں ہیں ان دا لیکن سے جواب دیا اور استدراک کے لیے ہوتا ہے جواب یہ دیا ہے حضرت تو چنگے سن اربا انہوں نے مروڑ دیتا ہے پھڑ کے جی لیکن جاری ہوئی ہے عادت میرپور والے دی ارباں دی کے ان کے استعمال کے ساتھ ان کے اپنے مفہومات میں جاری ہوئی ہے عادت درا حال ہے کہ یہ مضاف ہوتے ہیں متعلقات مخصوصہ کی طرف یعنی ان کا خاص مضاف الیہ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو تب استعمال ہوتے ہیں یہ عربوں کی عادت جاری ہے ذاتی طور پر ان میں کوئی کمزوری نہیں تھی ماحول نے انہوں نے پھینک کے رکھ دیتا ہے جی سنیں کیا کہ جی ذاتی طور وہ سوال تھا نا تو اس کا جواب دیا علامہ جامی علیہ الرحمہ نے کہ عربوں کی عادت یوں جاری ہوئی ہے کہ جب اسماء لازم والاضافت کو استعمال کرتے ہیں نا اپنے مفہومات کلیہ میں تو اس وقت ان کو مضاف کر کے استعمال کرتے ہیں متعلقات مخصوصہ کی طرف کس سے اوپر کس سے نیچے کس سے آگے کس کے ذو صاحب کس چیز کا تو وہ خاص کر کے ذکر کرتے ہیں سنیں بھائی فوقو زیدن تحتو زیدن قدامو زیدن خلفو زیدن ذو مالن اس طرح استعمال کرتے ہیں یہ عادت جاری ہوگی یہ جاری ہوگی اندہ منع کر لیے لیکن جب جاری ہو گئی عادت ان کے استعمال کے ساتھ ان کے مفہومات کلیہ میں
کیا جاری عادت؟ درا حالے کے مضاف ہوں متعلقات مخصوصہ کی طرف. شاباش. ہو گئی عادت ان کے استعمال میں، ان کے مفہومات کلیہ میں، طرح حالے کے مضاف ہوں متعلقات مخصوصہ کی طرف. ہاں جی. جب جاری ہو گئی جب کہ لیکن جب ٹھیک ہے، لیکن جب جاری ہو گئی عادت ان کے استعمال کے ساتھ مفہومات میں درا لے کے مضاف ہوں متعلقات مخصوصہ کی طرف. اے وجہ ایک کیوں عادت کیوں جاری ہوئی، اس پر دلیل. وجہ یہ ہے کہ اسماء لازم الاضافت کی وضع سے غرض یہی ہے کہ ان کی اضافت کسی خاص کی طرف کر کے استعمال کرنا ہے. کیا کہ جی دلیل بھئی ان کے اندر یہ عادت کیوں جاری ہوئی؟ سوال جواب بناؤ، جو مرضی ٹھوکا ٹھوکو جی. ان کے اندر یہ عادت کیوں جاری ہوئی؟ عادت کیوں جاری کی اس ہوئی اس کا علامہ جامع رحمہ نے جواب دیا کہتے ہیں کہ ان اسماء لازم الاضافت کی وضع سے غرض یہی تھی کہ جب استعمال کریں گے تو خاص مضاف الیہ کی طرف استعمال مضاف کر کے استعمال کریں گے. خاص مضاف الیہ کی طرف مضاف کر کے، اس لیے کہ اس لیے کہ اضافت کدھر؟ متعلقات مخصوصہ کی طرف اضافت غرض ہے ان کی وجہ سے. اس لیے کہ اضافت متعلقات مخصوصہ کی طرف غرض ہے ان کی وجہ سے. جی اس لیے کہ اضافت متعلقات مخصوصہ کی طرف غرض ہے ان کی وجہ سے. ہوتے دیکھ بھئی یہ سوال کا جواب نظر آئی. گویا کہ کہا گیا کیا راز ہے اس بارے میں کہ عربیوں نے استعمال کیا ان کو متعلقات کی طرف اور نہیں استعمال کرتے ان کو متعلقات عامہ کی طرف. کو نہیں لکھا تاکہ ہو جائے استعمال ان کا لا سبیل العام بھی. تو جواب کی تقریر غرض اسماء کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ عربی استعمال کریں ان کو کن میں، متعلقات مخصوصہ بس نہیں ذکر کیے جائیں گے بغیر ان کے، کیونکہ ان کی وضع ہی ان کے لیے ہے. اگے جی لیکن لازم پڑھی عبارت ساری کٹھی تو پڑھ چھڑی تیری جان چھٹی. لہذا لازم ذکرها لفہم هذه الخصوصیات، ان متعلقات کا ذکر لازم ہے ان خصوصیات کو سمجھنے کے لیے جن کے لیے وضع ہے. ان خصوصیات کو نہ کہ اصل معنی کے سمجھنے کے لیے، نہ کہ ہاں جی کیا کہ جی لہذا ان کے متعلقات کا ذکر لازم ہے ان کے ساتھ، یعنی مضاف الیہ ذکر کرنا ضروری ہے. کس لیے؟ ان خصوصیات کو سمجھنے کے لیے، نہ کہ اصل معنی کو سمجھنے کے لیے. کیڑا اصل معنی؟ جو مستقل بالمفہوم ہے. لازم ہے ذکر ان کا، کن کا؟ ان خصوصیات کے سمجھنے کے لیے. وہ مضاف الیہ خاص نہ لأجل فہم، نہ اصل معنی کے سمجھنے کے لیے. جی لازم ہے متعلقات مخصوصہ کا ذکر ان خصوصیات کے سمجھنے کے لیے، نہ اصل معنی کے سمجھنے کے لیے. لازم ہے متعلقات مخصوصہ کا ذکر ان خصوصیات کے سمجھنے کے لیے، نہ اصل معنی کے سمجھنے کے لیے. یعنی لیسا ذکر المتعلقات و اضافتها الیہ لأجل فہم معناہا، اس لیے کہ ان کے معنی تو مستقلہ ہیں جیسے ابھی بیان ہو چکا ہے. جی ہاں جی فہیا ایک پڑھ دے فہیا. بس لہذا خلاصہ یہ نکلا کٹی کٹا کہ یہ جو اسماء لازم الاضافت ہیں یہ دلالت کرتے ہیں اپنے معنی پر، درا حالے کے وہ معنی معتبرہ ہیں فی حد انفسہا، نہ کہ غیر کو دخل ہے، نہ کہ لہذا پھر یہ اسماء داخل ہو گئے اسم کی تعریف میں،
نکل گئے حرف کی تعریف سے. جی خلاصہ یہ نکلا کہ یہ اسماء لازم الاضافت اپنے معانی پر دالہ ہیں اس حال میں کہ وہ معانی معتبرہ فی انفسہا ہے، غیر کا دخل کوئی نہیں ہے، لہذا اس اعتبار سے اسم کی تعریف میں ہے تو کچھ لگ دیا داخل ہو گئے، ہو گئے اور حرف کی تعریف سے نکل گئے. پس یہ اسماء دلالت کرنے والے ہیں اپنے معانی پر، درا حال کے اعتبار کیے گئے ہیں وہ معانی فی حد انفسہا اور ذاتی طور پر، نہ کہ ان کے غیر میں. جی پس یہ اسماء داخل ہیں اسم کی تعریف میں نہ کہ حرف کی تعریف میں. پس یہ اسماء دالہ ہیں اپنے معانی پر. وہ انفسہا کا مرجعی معانی پڑھے جی 50 وری پیچھے گل ساری. جی طرح حالے کے معتبر ہیں معانی فی حد انفسہا، نہ کہ اپنی ذات کی حد، ذاتی طور پر، یہ مطلب ہے، نہ کہ اپنے غیر میں. پس یہ اسماء داخل ہیں اسم کی حد میں نہ کہ حرف کی حد میں. جی یہ اسماء داخل ہیں بے ٹھیک ہے. دالہ ہیں اپنے معنی پر، جہاں حالے کے اعتبار کیا گیا ہے، درا حالے کے معتبر ہیں وہ معانی فی حد ذاتہا، نہ کہ اپنے غیر میں. بس یہ اسماء داخل ہیں اسم کی حد میں نہ کہ حرف کی حد میں. حد میں. چلو